فلانے بہاری ہے، فلانے بنگالی ہے، چلانے یہاں کے ہیں، وہ وہاں کے ہیں. ارے یہاں وہاں کے نہیں. اگر کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، ایک چمار تھا، بھیڑ تھا، مردہ کھانے والا، لاش کھانے والا، کتا اور خنزیر کھانے والا، اگر اس نے کلمہ حق کا اقرار کر لیا ہے اور نمازیں پڑھتا ہے، اللہ کی توحید کو مانتا ہے، تو خدا کی قسم وہ اسلام لانے کی وجہ سے اللہ کے نگاہ میں سب سے معزز ترین انسان ہو گیا. اب اسے کسی کو حق یہ حاصل نہیں ہے کہ اسے یہ کہے کہ اے مردہ کھانے والا، اے چمار، اے دھیر، اے فلانے اور چلانے. جائے کہ شریعت کسی کو اس بات کی اجازت دے کہ کسی کو کسی صوبے کی طرف نسبت کر کے یہ کہے کہ یہ فلاں جگہ کا ہے، یہ فلاں جگہ کا ہے، یہ فلاں جگہ کا ہے، لہذا کمتر ہے، حقیر ہے، فقیر ہے، ذلیل ہے. اگر ایسا کہتا ہے تو اپنے ایمان کا جائزہ لے. اس لیے کہ اللہ رب اس لیے کہ صرف نسبت کی وجہ سے کوئی بڑا نہیں ہو سکتا، نسبت کی وجہ سے کسی میں بزرگی نہیں آ سکتی، نسبت کی وجہ سے کسی کے اندر تقوی نہیں آ سکتا، نسبت کی وجہ سے کوئی شریف و کریم نہیں ہو سکتا. اگر ہوتا تو ابو لہب و جہل و عتبہ شیبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عتل بعد ذلک زنیم کہہ کے نہیں پکارتا تھا، کمینہ اور حرامی کہہ کے نہیں پکارتا تھا. اگر ایسا ہوتا تھا تو دنیا کائنات میں خانوادہ قریش سے بڑھ کر کے کون سا خاندان ہے؟ کوئی ہسٹری کی کتاب نہ چڑھاؤ. بلال حبشی کا رتبہ جانتے ہو؟ بلال زمین پر چل رہا ہے، سرور کائنات جنت کا سیر کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ کس کی آواز ہے جو میری آگے آگے چل رہی ہے؟ جبریل کہتے ہیں کہ میں یا رسول اللہ، یا محمد، یہ آپ کے خادم بلال کی جوتیوں کی صدا ہے جو زمین پر چل رہا ہے، مگر اس کی جوتی کی آہٹیں آسمان جنت میں آپ سن رہے ہیں. کوئی رنگ سے کچھ نہیں ہوتا، کسی کالے کو کسی خورے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں. اگر فضیلت ہے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اگر تم چاہتے ہو کہ تم معزز ہو جاؤ تو اپنے اندر اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اس کا تقوی پیدا کر دو. تم اللہ کے نزدیک سب سے بڑے ہو جاؤ گے. تمہارا پیسہ، تمہاری دولت، تمہاری سورما گیری تمہیں بڑا نہیں بنا سکتی. شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم ارزقني فهما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ساری تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے جو ہر قسم کے عیوب و نقائص سے مبرہ اور منزہ ہے، جس نے ہماری تخلیق دنیا جہان کے تمام مخلوقات میں سب سے بہتر، عمدہ اور احسن انداز میں فرمائی، اور دین اسلام، دین حق کا پیروکار بنایا. شرک و کفر کی گندگی سے ہماری روح اور ہمارے جسم کو پاک و صاف کیا، اور دین، ایمان و ہدایت پر استقامت عطا فرمائی. اسی لیے ہر حال میں اللہ وحدہ لا شریک کا شکر بجا لانا چاہیے. فللہ الحمد ولہ الشکر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین.
عزیزان گرامی، بزرگانان قوم و ملت، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین حضرات، نونہالان، پیارے بچوں، آج کے اس مبارک گھڑی میں ایک اہم موضوع پر لب کشائی کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ غرض یہ کہ ایک ایسی بیماری، ایسی مہلک بیماری، جس بیماری کی ہلاکت خیزیوں کی طرف عام طور پر مسلمانوں کا ذہن نہیں جاتا، اور اچھے خاصے لوگ، علم والے لوگ، عمل والے لوگ، نیکی والے لوگ، متقی لوگ بھی اس مہلک مرض کے شکار ہو جاتے ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اس خطرناک مہلک مرض کا، مہلک بیماری کا آج نسخہ علاج پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ رب تعالیٰ جل وعلا شانہ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں حق، سچ، صحیح کہنے، پوری صداقت و امانت کے ساتھ اور دیانت کے ساتھ سننے کی اور کما حق ہو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر انسان بڑا ہوتا ہے اور ہر انسان رتبے والا ہوتا ہے، اور اگر انسانوں میں وہ کلمہ گو مسلمان ہے، مومن ہے، تو اس کا رتبہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہوتا ہے۔ دنیا جہان کے انسان اور دنیا کائنات کے ہر خطے اور ہر گوشے میں بسنے والے انسان ایک ہی ماں باپ کے سنتان آدم و حوا کی اولاد ہے۔ لہذا انسان ہونے کے ناطے قد کاٹ اور جسم و جاں ہونے کے اعتبار سے کہ تمام کے تمام انسان برابر ہے۔ اب رتبے کے اعتبار سے کون لوگ بڑے ہیں، کون لوگ اونچے ہیں، کس کا مرتبہ کیسا ہے، یہ ہمیں بنانے والے اللہ مالک الملک نے پوری تفصیل کے ساتھ واضح کر دیا ہے کہ انسان دنیا کائنات میں جتنے ہیں سب کے سب برابر ہے، مگر رتبے کے اعتبار سے کون بڑا ہے، کون چھوٹا ہے، کون نیچ ہے اور کون اونچ ہے، یہ ایک الگ میٹر ہے جو قرآن نے بڑے واضح اور حسن انداز میں بیان کیا ہے۔ اور چونکہ آج کے سماج میں مسلمان یا انسان، ہر انسان اپنے آپ کو بڑا مبارک، بڑا مقدس، بڑا پارسا، بڑا معزز سمجھتا ہے، اور یہ سمجھنا یہ ایک قسم کی ہلاکت خیز بیماری ہے۔ جس بیماری کے زد میں ایک انسان جب آتا ہے تو وہ بھی تباہ ہوتا ہے، اس کی آخرت بھی تباہ ہوتی ہے، وہ بھی تباہ ہوتا ہے، اس کی آخرت بھی تباہ ہوتی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کا فرمان گرامی ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں کی جماعت، اے لوگوں کی جماعت، انا خلقناکم من ذکر و انثی، میں نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگوں اس ایک اللہ سے ڈرو، اس رب سے ڈرو، اس پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔
وخلق منها زوجها، اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی. وبث منهما رجالا كثيرا، اور پھر اسی مرد عورت کے ایک جوڑے سے افزائش نسل ہوئی اور ساری دنیا میں انسان پھیلے. لہذا جو خام خیال سائنٹسٹ یا سائنسداں ریسرچر یہ کہتے ہیں کہ انسان پہلے بندر تھا اور دھیرے دھیرے یا کیڑا مکوڑا تھا اور گزرتے ایام کے ساتھ اس میں پروگریس ہوتا گیا، ترقی ہوتی گئی اور دھیرے 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 ایک چلتا پھرتا انسان بن گیا رفتہ رفتہ، تو ان لوگوں کے اس باطل نظریے کی تردید قرآن پاک کی ان آیات سے ہو جاتی ہے جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے. جب ایک ہی ماں باپ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کائنات و انسانیت پھیلا دیا، تو غرض یہ کہ انسان ہونے کے ناطے تمام کے تمام انسان برابر ہے. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تفصیل بتانے سے پہلے ایک بات کی تلقین کی ہے، وہ یہ ہے یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگوں ڈرو اس رب سے، اس پروردگار سے جس نے تمہیں ایک جان سے، ایک نفس سے پیدا کیا. اور سورہ حجرات کی آیت کریمہ جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے اس میں بھی یہی بات کہی گئی ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو انا خلقناکم من ذکر و انثی، میں نے ایک مرد اور ایک عورت سے تم سب کی تخلیق فرمائی. وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور میں نے تم میں مختلف شاخیں بنائی ہے، مختلف کنبے قبیلے بنائے، مختلف خانوادے بنائے ہیں، مختلف خاندان سے. وہ کس لیے بنائے؟ مختلف خاندان ہے، الگ الگ برادری ہے، الگ الگ نام ہے، الگ الگ نسبت ہے، الگ الگ نسبت ہے. اور یہ نسبت کی بیماری اتنی خطرناک ہو چکی ہے، اتنی خطرناک ہو چکی ہے، یہی وہ مہلک بیماری ہے کہ اسی نسبت پر فخر کرنا اور اپنے ایمان کو ضائع کرنا ہے، اللہ کی ناراضگی کو مول لینا ہے. اللہ نے بتایا کہ میں نے الگ الگ کنبے قبیلے بنا دیے تمہارے. کس لیے بنائے؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم اس کنبے اور قبیلے کی وجہ سے تم ایک دوسرے کو پہچانو. لِتَعَارَفُوا، میں نے الگ الگ کنبے قبیلے خاندان اس لیے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. اب سوال یہ ہے کہ جب یہ انسان ایک ہی آدم و حوا کی اولاد ہے تو پھر عمومیت کے اعتبار سے کسی کو کوئی برتری نہیں ہے، کسی کو کوئی برتری نہیں، کوئی فضیلت نہیں، کوئی برتری نہیں، کوئی فضیلت نہیں. ہاں کہا جا سکتا تھا کہ وہ جو بندر سے پروگریس ہوتے 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 ترقی کرتے کرتے انسان بنائے وہ لوگ کم ویلو والے ہیں، اور یہ آدم و حوا سے جو آئے یہ زیادہ مرتبے والے. اگر ایسا ہوتا تھا تو کہا جا سکتا تھا، ایسا ہوتا تھا تو کہا جا سکتا تھا تھوڑی دیر کے لیے کہ ارے تمہارے باپ دادا تو جانور تھے، ہے نا. لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، کسی کے باپ دادا جانور نہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جانوروں والے اوصاف اپنے اندر پیدا کر لیے ہوں اور وہ جو ہے انسانی قالب میں وہ جانور بن کے ہو، تو یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن انسان ہونے کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو برابر بنایا ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم پہچانو ایک دوسرے کو. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اب سنو. آج ہے نا ہمارے یہاں بیماری ہے، کوئی سید ہے، کوئی خان ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی حیوان ہے، کوئی جانور ہے، کوئی شیطان ہے. ایسا ہی ہے نا، ایسا نہیں ہے. کوئی سید ہے، کوئی خان ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی مرزا ہے، کوئی شیخ ہے، کوئی انصاری ہے،
کوئی کچھ ہے، کچھ ہے، کچھ ہے. سب کو اپنے اپنے اپنی اپنی نسبت پر گرو ہے اور فخر ہے، اور بڑے فخر کے ساتھ لکھتے ہیں، لکھو مگر فخر نہ کرو، لکھو مگر فخر نہ کرو. اس لیے کہ صرف نسبت کی وجہ سے کوئی بڑا نہیں ہو سکتا، نسبت کی وجہ سے کسی میں بزرگی نہیں آ سکتی، نسبت کی وجہ سے کسی کے اندر تقوی نہیں آ سکتا، نسبت کی وجہ سے کوئی شریف و کریم نہیں ہو سکتا. اگر ہوتا تو ابو لہب و جہل و عتبہ شیبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عتل بعد ذلک زنیم کہہ کے نہیں پکارتا تھا، کمینہ اور حرامی کہہ کے نہیں پکارتا تھا. اگر ایسا ہوتا تھا تو دنیا کائنات میں خانوادہ قریش سے بڑھ کر کے کون سا خاندان ہے؟ کوئی ہسٹری کی کتاب میں اٹھا کے کوئی دیکھے، نہیں ملے گا. دنیا کے سب سے شریف و کریم باعزت و بزرگ کوئی خاندان ہے تو وہ قریش کا خاندان ہے، اور قریش میں وہ ہاشمی خاندان ہے. جی لہذا یہاں ہمارے پاس قریشیوں کی برادری ہے نا، وہ بھی اپنے آپ کو بہت معزز، عالی قدر، بزرگ و برتر سمجھتے ہیں، ان کی خام خیالی ہے. اگر میں ہندوستان کی نسبتوں کے تعلق سے کہوں گا، اگر آپ تاریخی اعتبار سے دیکھیں گے تو ہندوستان میں جو خان ہے، پٹھان ہے، انصاری ہے، سید ہے، مرزا، غرزا، ارزا، جو بھی ہے مطلب برادری، آپ کو 1 2 3 پیڑھیوں تک اس سے آگے آپ کو صحیح ملے گا ہی نہیں کہ اس کی نسبت کدھر جاتی ہے. لہٰذا گزرتے ایام کے ساتھ آدمی جہاں جیسا دیش دیکھا وہاں بھیس اپنا لیا. کوئی کہیں انصاریوں کی تعداد زیادہ ہے، انصاری لکھ کیا، سیدوں کی تعداد زیادہ، سید پٹھان کی تعداد زیادہ ہے، وہاں رہنے لگا اور دھیرے دھیرے وہ پٹھان ایوان وغیرہ لکھنے لگا. تو ہندوستان کی میں بات کر رہا ہوں، یہ تو ایک تاریخی بات ہے. آپ لوگ ذرا جگہ بنا کے بیٹھیے، اللہ والوں جگہ بنا کے بیٹھو. دیکھو پیچھے کھڑے ہیں لوگ، یہ صحیح نہیں، جگہ بنا کے بیٹھو، آگے آگے بیٹھیے آپ لوگ. تو ہندوستان کی تاریخ کے اعتبار سے یہاں پر جو نسبتی قبائل ہیں، حسب جو نسبت ہے، وہ نسبت بہت پرانی نہیں ہے، بہت کم ایسا ہے، مگر زیادہ تر خلط ملط ہے. صحیح طریقے سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ہی انصاری ہوں، میں ہی خان ہوں، میں پٹھان ہوں، وغیرہ وغیرہ. بہرحال یہ ایک ضمنی بات تھی جو میں نے کہی. اصل جو مجھے یہاں بتانا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو نسبتی بیماری ہے ہمارے سماج میں، یہ بہت ہی بھیانک صورت اختیار کر چکی ہے، جس سے ہمارے ایمان کو خطرہ ہے. چنانچہ اس ضمن میں اس آیت کریمہ کی تکمیل سے پہلے میں اس ضمن میں ایک حدیث پاک جو صحیح بخاری شریف کتاب الجنائز کے اندر ہے، میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اربع فی امتی من امر الجاہلیہ لا یترکونہن الفخر فی الاحساب والطعن فی الانساب والاستسقاء بالنجوم والنیاحة. قال النائحة اذا لم تتق قبل موتها تقام علیها یوم القیامة سربال من قطران ودع من جرب. یہ کتاب الجنائز صحیح بخاری کی حدیث ہے. حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 4 امر ایسے ہوں گے، میری امت میں 4 کام ایسے ہوں گے جو جاہلیت والے. جاہلیت کا کیا مطلب ہے؟ آپ ہمیشہ سنتے ہیں جاہلیت والا عمل، جاہلیت والا عمل. جاہلیت والا بولے تو لا علمی والا نہیں. جاہلیت جہاں قرآن و سنت میں یہ لفظ آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ کفر میں جو تم کرتے تھے اسی زمانہ کفر والا عمل تم آج کر رہے ہو. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جاہلیت جب قرآن و سنت میں کہیں لفظ آپ پڑھیں گے جاہلیت کا لفظ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ زمانہ کفر میں اسلام آنے سے پہلے جو عمل کیا جاتا تھا وہی عمل تم اب کر رہے ہو. اس ضمن میں پہلے یہ حدیث ہم دیکھیں گے، اس کے بعد آگے بات کریں گے. حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 4 کام ایسے ہوں گے جو جاہلیت والے ہوں گے. اربع فی امتی من امر الجاہلیہ، من امر الجاہلیہ لا یترکونہن.
اور اس امت کے یہ لوگ یہ 4 کام نہیں چھوڑیں گے، یہ 4 کام نہیں چھوڑیں گے، یعنی سختی کے ساتھ پکڑ کر کے رہیں گے، سختی کے ساتھ پکڑ۔ الفخر فی الاحساب، حسب میں تانا، فخر کرنا، میں اتنا بڑا، میں یہ، میں وہ، میں خان، میں پٹھان، میں سید، میری حکومت، مجھے بڑا بناؤ، مجھے بڑا مانو، میں ہی بڑا، باقی تمام برادری والے، تمام قبائل والے چھوٹے نیچ۔ یہ بیماری جاہلیت والی ہے، یہ بیماری کفریہ بیماری ہے۔ صاف لفظوں میں یہ کہا جائے کہ یہ بیماری کفریہ بیماری ہے۔ اگر کوئی اس بیماری میں مبتلا ہے تو اپنے ایمان کا علاج کرا لے، اپنے ایمان کا علاج کرائے۔ الفخر فی الاحساب والطعن فی الانساب، اور نسب میں اس کو تانا دینا، کسی کو نسب میں تانا دینا، تانا دینا جانتے ہیں نا، اس کو چڑھانا، اس کو عار دلانا، اس کو شرم دلانا۔ چنانچہ صحیح بخاری شریف کتاب الایمان کے ایک اور حدیث پاک، اس میں یہاں روک کر کے بات کرتا ہوں۔ سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ، بڑے عالی قدر عظیم المرتبہ صحابی رسول، بڑے عظیم المرتبہ عالی قدر صحابی رسول ہے ابو ذر غفاری، بڑے گورے چٹھے لمبے تڑنگے، خوبصورت خوبرو، بہت اسمارٹ، قد کاٹ جسم جان سب مضبوط ترین، خوبصورت۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماں کی نسبت سے چڑھا دیا۔ ایک بات ہوئی، پوری حدیث نہیں رکھتا ہوں، لمبی حدیث ہے۔ ماں، میں نے حوالہ بتا دیا، صحیح بخاری شریف کتاب الایمان۔ ماں کی نسبت سے، چونکہ ابو ذر غفاری گورے چٹھے عربی تھے اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ حبشی تھے، حبش کے رہنے والے، یہاں غلام تھے۔ اور حبشی لوگ کیسے رہتے ہیں؟ کالے، حبشی لوگ کالے رہتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جو حبشی غلام تھے، جس کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ میں آزاد کیا تھا اپنی رقم سے، ذاتی رقم سے، وہ کہا کہ اے کالی عورت کے بیٹے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کو یہ بات لگ گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کو اس بات سے تکلیف ہوئی۔ سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں اس اضطراب کا اظہار کیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ نے بلایا اور فرمایا، کیا تم نے حضرت بلال کو گالی دی؟ تم نے اسے ماں سے ہار دلایا؟ اے عجمی کالی عورت کا بیٹا کہا کہ نام یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ کہا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، آپ فرماتے انک امرؤ الجاہلیہ، کہ ابو ذر تمہارے اندر سے ابھی جاہلیت کی بو آ رہی ہے، اے ابو ذر تمہارے اندر سے ابھی جاہلیت کی بو آ رہی ہے، تم ایسی بات کرتے ہو۔ یہ کام تو زمانہ اسلام سے پہلے کفار کیا کرتے تھے، حسب نسب میں تانا دیا کرتے تھے، یہ یہاں کا نہیں، یہ وہاں کا ہے، یہ ادھر کا ہے، یہ حبشہ کا ہے تو یہ فلانے جگہ کا ہے، اس کی نسل ایسی، اس کا حسب ویسا، اس کی نسبت ایسی، وہ نیچ ہے، یہ بڑا ہے۔ آپ الفاظ سنیں، حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اس عمر میں بھی میرے اندر سے جاہلیت کی بو آ رہی ہے۔ کہاں اس عمر میں تیرے اندر سے جاہلیت کی بو آ رہی ہے؟ بعض روایتوں کے اندر ہے جس کو محققین نے صحت کے اعتبار سے درست نہیں کہا، مگر صرف اشارتاً میں کہتا ہوں، صحت کے اعتبار سے وہ درست نہیں ہے، بیان کیا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے نکلنے سے پہلے حضرت ابو ذر غفاری باہر آئے۔ پھر میں کہتا ہوں صحت کے اعتبار سے یہ صحیح نہیں ہے، محدثین کا کلام ہے اس کے اندر، فرمایا کہ ابو ذر غفاری، یہ بخاری کے الفاظ نہیں ہے، ابو ذر غفاری باہر آئے اور ننگی زمین پر اپنے سر کو رکھ دیا اور کہا کہ اے بلال اپنے پاؤں سے میری چہرے کو رون دو اور مجھے معاف کر دو۔ اس رنگ پر اس کو فخر آ گیا تھا،
اصرار کیا، ضد کیا. حضرت بلال کہتے ہیں کہ اے میرے بھائی میں نے آپ کو معاف کر دیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی انسان حسب و نسب میں اگر تانا زنی کرتا ہے یا پھر اپنے آپ کو بڑا اور کسی کو نیچا سمجھتا ہے تو وہ سن لے کہ جب حضرت ابو ذر غفاری کو اس عمر میں نبی کائنات یہ کہہ سکتے ہیں کہ انکا امرؤن الجاہلیہ، کہ تمہارے اندر سے جاہلیت کی بو آتی ہے، تو اپنے ایمان کا علاج کرائے. یہاں کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، کوئی نیچ نہیں، کوئی اونچ نہیں. لہذا اگر اس طرح کا کوئی تانا دیتا ہے تو اس کے اندر کفر والا عمل ہے، اور زمانہ کفر میں جو کفار کیا کرتے تھے اس عمل کا وہ شکار ہے. لہذا اپنے آپ کو اس سے پاک کریں. آج ہمارے پاس ہر کوئی معزز ہے، مگر ہر ایک کی نگاہ میں وہ حقیر اور فقیر اور لکیر ہے. ہم جہاں جاتے ہیں وہاں ایک بات سننے کو ملتی ہے کہ فلانے جگہ سے اس کا تعلق ہے، یہ چلانے جگہ سے اس کا تعلق ہے. تو کوئی یو پی کا ہے، کوئی بہار کا ہے، کوئی اڑیسہ کا ہے، کوئی آندھرا کا ہے، کوئی تلنگانہ ہے. اپنے شہر کی طرف نسبت کر کے کسی شہر والے کو اگر تانا زنی کیا تو اپنے ایمان کا علاج کر لے. اس لیے کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جاہلیت والا عمل ہے. لوگ کہتے ہیں فلانے بہاری ہے، فلانے بنگالی ہے، چلانے یہاں کے ہیں، وہ وہاں کے ہیں. ارے یہاں وہاں کے نہیں. اگر کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، ایک چمار تھا، پھیر تھا، مردہ کھانے والا، لاش کھانے والا، کتا اور خنزیر کھانے والا، اگر اس نے کلمہ حق کا اقرار کر لیا ہے اور نمازیں پڑھتا ہے، اللہ کی توحید کو مانتا ہے، تو خدا کی قسم وہ اسلام لانے کی وجہ سے اللہ کے نگاہ میں سب سے معزز ترین انسان ہو گیا. اب اسے کسی کو حق یہ حاصل نہیں ہے کہ اسے یہ کہے کہ اے مردہ کھانے والا، اے چمار، اے تھیر، اے فلانے اور چلانے. جائے کہ شریعت کسی کو اس بات کی اجازت دے کہ کسی کو کسی صوبے کی طرف نسبت کر کے یہ کہے کہ یہ فلاں جگہ کا ہے، یہ فلاں جگہ کا ہے، یہ فلاں جگہ کا ہے، لہذا کمتر ہے، حقیر ہے، فقیر ہے، ذلیل ہے. اگر ایسا کہتا ہے تو اپنے ایمان کا جائزہ لے. اس لیے کہ اللہ رب العزت ذوالجلال والاکرام نے بیان فرمایا انما المؤمنون اخوہ. اے لوگو، مومن بھائی ہے، چاہے دنیا کے کسی خطے میں رہتا ہو، اگر وہ مومن ہے تو جسد واحد کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے. یہی وجہ ہے کہ چاہے فلسطین میں ایک چھوٹا بچہ، ایک کمزور مسلمان پریشان ہوتا ہے، ہم یہاں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہاں سے تعاون بھیجتے ہیں. یا دنیا کے کسی خطے میں کوئی مسلمان پریشان ہے، ہمارا سینہ یہاں جلتا ہے، اس لیے کہ وہ ایمان کا شرارہ ہے جو اسے جلاتا ہے. وہ ایمان ہے جس کی حلاوت کی وجہ سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی تکلیف کو نہیں دیکھ سکتا. اور یہی وجہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اے قبیلے والوں، اے کنبے والوں، یہ میں نے تمہاری پہچان کے لیے، شناخت کے لیے، معرفت کے لیے میں نے کر دیا ہے. لتعارفوا وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے نزدیک تمہارا رتبہ بلند ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو اللہ کے نزدیک تمہاری مرتبت بڑی ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا کا سب سے باعزت ترین انسان بن جائے، تو سن لو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک سب سے معزز وہی انسان ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. بلال حبشی کہہ کے نہ چڑھاؤ، کالا کہہ کے نہ چڑھاؤ، ناٹا کہہ کے نہ چڑھاؤ، بونا کہہ کے نہ چڑھاؤ. بلال حبشی کا رتبہ جانتے ہو؟ بلال زمین پر چل رہا ہے، سرور کائنات جنت کا سیر کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ کس کی آواز ہے جو میری آگے آگے چل رہی ہے؟ جبریل کہتے ہیں کہ میں یا رسول اللہ، یا محمد، یہ آپ کے خادم بلال کی جوتیوں کی صدا ہے جو زمین پر چل رہا ہے، مگر اس کی جوتی کی آہٹ میں آسمان جنت میں آپ سن رہے ہیں.
کوئی رنگ سے کچھ نہیں ہوتا، کسی کالے کو کسی غورے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں۔ اگر فضیلت ہے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر تم چاہتے ہو کہ تم معزز ہو جاؤ تو اپنے اندر اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اس کا تقوی پیدا کر دو، تم اللہ کے نزدیک سب سے بڑے ہو جاؤ گے۔ تمہارا پیسہ، تمہاری دولت، تمہاری سورما گیری تمہیں بڑا نہیں بنا سکتی، نہیں بنا سکتی ہے، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک ایسا کرنے والا انسان گھٹیا ترین انسان ہے، اور وہ اللہ کے، وہ چونکہ فخر کر رہا ہے، وہ فخر کر رہا ہے اللہ والو، وہ غرور کر رہا ہے، اور فخر کرنا، غرور کرنا، کبر کرنا، نخوت کرنا یہ اللہ کا خاصہ ہے۔ مسلم شریف کتاب البر والصلۃ والعادات کی حدیث پاک آپ نے نہیں سنی؟ فرما دیا العز ازاری والکبریاء ردائی فمن نازعنی عذبتہ۔ یہ فخر کرنا، غرور کرنا، یہ میری چادر ہے، میری ازار ہے۔ اگر کوئی، اللہ کہتا ہے، اگر کوئی میری ازار، میری چادر چاک کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی کھینچنے کی کوشش کرتا، کیسے کھینچے گا؟ غرور کر کے، گھمنڈ کر کے، فخر کر کے، اپنے آپ کو بڑا کہہ کے۔ تو سن لے، اللہ فرماتے ہیں جس کسی نے بھی کھینچنے کی کوشش کی میری چادر اور میری ازار کو، عذبتہ، میں اسے پکڑوں گا، میں اسے عذاب دوں گا، میں اسے اپنی گرفت میں لوں گا، میں اسے ذلیل کروں گا، میں اسے دردناک عذاب میں مبتلا کروں گا۔ لہذا اے نیکوکارو، اے نمازیوں، اے مسلمانوں، اگر رتبہ بڑھانا ہے تو اپنے اندر اللہ کا خوف، اس کی خشیت، اس کا تقوی پیدا کرو۔ آپ کا جسم، آپ قد کاٹ کے اعتبار سے ہیوی ہیں، بھاری ہیں، دیوکل ہیں، خوبصورت ہے، اسمارٹ ہے، کوئی معنی نہیں رکھتا۔ آپ کے سامنے حضرت ابو مالک اشعری والی روایت میں نے آدھا حصہ رکھا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت کا میں نے ایک حصہ رکھا۔ اس سے بات واضح ہوتی ہے، قرآن کریم کی ان آیات سے بات واضح ہوتی ہے، دنیا میں بھی رتبہ پانے والا وہی آدمی جس کے دل میں اللہ کی خشیت ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے سے تعلق رکھتا، کسی بھی خطے سے تعلق رکھتا۔ لہذا کوئی بھی کسی شہر کا، ہماری کوئی دلی میں رہے کہ میں دلی والا، دل والا، باقی سب بے دل، تو یہ ظلم ہے، یہ جرم ہے، ایسا نہیں کہنا۔ کسی بڑے شہر کی طرف نسبت کر کے چھوٹے شہر والوں کو تانا دینا، بڑے خاندان کی طرف نسبت کر کے چھوٹے خاندان والوں کو تانا، چھوٹا خاندان کوئی نہیں، ہم نے چھوٹا بنایا، آپ نے چھوٹا بنایا۔ یہی تو کہا تھا علامہ اقبال نے، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، ذرا بتاؤ تو صحیح، کیا تم مسلمان بھی ہو؟ کلمہ مسلمان ہو؟ تانا دیتے ہو، برا بھلا کہتے ہو، اپنے آپ میں جھانکو، یہاں اللہ کی خشیت ہے، اللہ کا تقوی ہے، احکام شریعہ کی پابندی ہے۔ اگر ہے تو تم اچھے ہو، اچھے ہو، اچھے ہو، مگر کسی کو تانا دینے کے لیے نہیں۔ یاد رکھنا، اللہ رب العزت ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ مولا کریم اس طرح کی خباثتوں سے ہمارے سینے کو پاک کر دے، اپنا نیکوکار، مطیع و فرما بردار بندوں میں شامل فرما لے، شکر گزار بندوں میں شامل فرما لے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا۔